بسم اللہ الرحمن الرحیم. گڈ ایوننگ. مائی نیم از پون. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ الگ الگ جو اسکول ہونے چاہیے، جو کچھ بھی ہے کام کے الگ الگ جگہ ہونے چاہیے، آپ ایگزیکٹلی کیا کہنا چاہتے ہیں اس سے؟ مینس کیا فرق پڑے گا؟ سوال ذرا پھر سے دوہرا سکیں گے؟ آپ کا نام، آپ کا پیشہ اور آپ کا سوال ذرا آپ زور سے کہیں گے. میرا نام پون دھیرے ہے. سے کہیے. پون چھیتری ہے نا میرا نام. جی ہاں. ٹھیک ہے. میں کام کر رہا ہوں ابھی کال سینٹر میں. جی میں ہاں. آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ دو الگ الگ کیٹیگری جو ڈیوائڈ کر رہے ہیں، الگ الگ جو رہنا چاہیے آپ کہہ رہے ہیں، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ کیا آپ کیا سوچتے ہیں کہ الگ الگ اسکول میں پڑھنے سے ایز اے ڈاکٹر، آپ ایک ڈاکٹر ہو، جی ہاں. تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ اس سے اور زیادہ آپ کو یہ نہیں لگتا سیکسولیٹی میں اور زیادہ فرق آتا ہے؟ دا تھنکنگ وہ الگ اور زیادہ ہوتی ہے اس میں. میں صاحب نے Don't اچھا you سوال think that? پوچھا ہے کہ یہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ عورت اور مرد کو الگ کیوں رکھنا چاہتے ہیں؟ سیکشولیٹی بڑھیں گی کیا نہیں؟ بھائی صاحب، میں نے ابھی اسٹیٹسٹکس پیش کیا آپ کو کہ کوئٹ اسکول میں کیا ہوتا ہے. کوئٹ، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بہن زنا کرے تو آپ کی مرضی. میں نہیں چاہتا ہوں. میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری بیوی، میری والدہ، میری بہن زنا کرے. آپ چاہتے ہیں. اور جہاں تک سیکشولیٹی کی بات آتی، آج کی اسٹیٹسٹک یہ کہتی ہے کہ امریکہ کے اندر آن ایوریج ایک شخص 8 سیکشل پارٹنر بفور ہی سیٹل ڈاؤن وتھ ون. 8 لوگوں سے زنا کرتا ہے کم از کم. آن ایوریج، کم از کم نہیں، آن ایوریج ایک شخص امریکہ میں، ایک خاتون یا ایک مرد آن ایوریج عام طور پہ 8 سیکشل پارٹنرز، مطلب 8 لوگوں سے زنا کرتا ہے شادی کرنے کے پہلے. شادی کرنے کے بعد کتنے لوگ سے کرتا ہے سائنٹیفک میں لکھا نہیں تھا. شادی کرنے سے پہلے 8 لوگ سے. کوئی کرتا ہے 2 سے، کوئی کرتا ہے 3 سے، کوئی 10 سے، کوئی 20 سے. آپ کہتے ہیں کہ الگ رہنے سے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اور اسٹیٹسٹک یہ کہتی ہے کہ جو شخص شادی کے پہلے زنا نہیں کرتا، شادی کے پہلے ڈز ناٹ ہیو سیکشل پارٹنرز، ہی انجوائے دی سیکشل لائف دا بیسٹ. یعنی جو شخص شادی کے پہلے زنا نہیں کرتا اور اڑیان میں گری لڑکیوں کو لے کے نہیں گھومتا، وہ اپنی شادی کی زندگی سب سے بہترین طریقے سے گزارتا ہے. ہی انجوائے دی سیکشل لائف دا بیسٹ. آپ اگر 10 لڑکیوں کو ٹیسٹ کریں گے تو کمپیئر تو کریں گے نا اپنی بیوی کے ساتھ. جب ٹیسٹ ہی نہ کریں گے تو آپ کی بیوی آپ کے لیے بیسٹ ہے. یہ سائیکالوجی ہے بھائی صاحب. میں میڈیکل ڈاکٹر ہوں. آپ جب 10 لوگ کو چکیں گے تو آپ کمپیئر کریں گے نا. جب چکیں گے نہیں تو آپ کی بیوی آپ کے لیے بیسٹ ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مرد اور عورت کے بیچ میں ہم نے دل میں محبت پیدا کی تو آپ کی بیوی بیسٹ. بھلے شی میں ناٹ بی اے بیوٹی کوئین، آپ کے لیے بیسٹ ہے. اور آپ جو کہتے ہیں کیا یہ الگ رکھ کے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ جو ویسٹرن کلچر ہے بھائی صاحب، یہ ویسٹرن کلچر ہم کو بھڑکا رہا ہے. وہ آرٹ اور کلچر کے آڑ میں کہہ رہا ہے کہ ہم وومین کو اونچا کر رہے ہیں، ہم وومین کو کام دے رہے. اور آپ دیکھیں گے کہ وومین ورک مور ان امریکہ دین مین. اور آپ دیکھیں گے ایڈورٹیزمنٹ ہوتی نا، موٹر سائیکل کے ایڈورٹیزمنٹ میں اکثر آپ دیکھیں گے خاتون کو. سائیکل یہ کون چلاتا ہے؟ لڑکی چلاتی ہے، لڑکا چلاتی ہے موٹر سائیکل؟ کون چلاتا ہے؟ کون چلاتا ہے موٹر سائیکل زیادہ؟ یہاں پونا میں جانتا ہوں کہ لڑکیاں بھی چلاتی ہے، کافی چلاتی ہے ماشاءاللہ. لیکن عام طور دنیا پہ بامبے میں ہو یا ابراڈ ہو آدمی زیادہ چلاتے ہیں. لیکن آپ ایڈ میں دیکھیں گے لڑکی کو. کہاں زیادہ کون چلاتے؟ لڑکی یا لڑکی؟ آدمی یا عورت؟ اور آپ دیکھیں گے یہ پروڈکٹ بیچنے کے لیے عورتوں کے جسم کا استعمال کیا جاتا ہے. اور ایک فیمس ایڈورٹیزمنٹ ہے جس سے ایک شخص نے مجھے کہا تھا، ایک فیمس بہت پاپولر ایڈورٹیزمنٹ ہے جو BMW کی. آپ BMW کار کو جانتے ہیں؟ ینگسٹرز کے لیے مرسیڈیز کار کا ایک عہدہ ہے، اسٹیٹس ہے. لیکن نوجوانوں میں BMW مرسیڈیز کی ٹکر میں فاسٹ کار ہے. تو نوجوانوں کے لیے BMW. ایک BMW کی مشہور ایڈ ہے جس کے گاڑی کے پیچھے ایک خاتون کھڑی ہے بکنی میں. بکنی جانتے ہیں نا؟ اس پہ لکھا ہوا ہے ٹیسٹ ڈرائیو ہر ناؤ ہو دا گرل آف دا کار. ایڈریس میں کہا کہ آؤ اس کو چکھو. کس کو؟ لڑکی کو یا گاڑی کو؟ ایک لڑکی بکنی میں کھڑی ہوئی ہے، جسم زیادہ دکھ رہا ہے، اور کہتے ہیں اپلفٹمنٹ آف وومین. اٹ از اپلفٹمنٹ، اٹ از ڈیگریڈیشن، اٹ از ایکسپلوٹیشن آف اے باڈی. آپ جو کہتے ہیں کہ یہ کیوں سیگریگیشن ہے، ہم ہمارے عورتوں کو عزت دینا چاہتے ہیں. اور شاید آپ یہ بھی نہیں جانتے کہ آپ کی کتابوں میں، میرے حساب سے آپ ہندو ہے، آپ کی کتاب اگر آپ پڑھیں گے، آپ کی کتاب رگ وید بک نمبر 10
हिम नंबर 85 वर्स नंबर 33, उसमें जिक्र किया गया कि खातून को अपना सिर ढकना चाहिए. आप अगर रामायण पढ़ेंगे महाभूति वॉल्यूम नंबर 2 पेज नंबर 71 में, रामायण जब परशुराम को देखते हैं, राम श्री राम जब परशुराम को देखते हैं, वो अपने बीवी सीता से कहते हैं कि आपके बड़े आए हैं, आप अपनी नजर नीचे करो और सर को ढाको. अफसोस की बात है हम हमारी किताब कहां पढ़ते हैं. तो आपके किताबों के अंदर भी हिजाब है, बाइबल में भी हिजाब है, रामायण में भी हिजाब है, आपके वेदा में भी हिजाब है. अफसोस की बात है हम पढ़ते किधर. तो ये अल्लाह सुब्हाना व तआला का निजाम है, खुदा का निजाम है कि हमें औरतों की इज्जत करना चाहिए. इज्जत का मतलब ये नहीं क्या भाई शोल्डर टू शोल्डर चले, गले में गले हाथ डाल के चले और कहेंगे कि मॉडर्न है. ये मॉडर्न है, डिग्रेडेशन है. यू नो टुडे अमेरिका इज गोइंग टू द डॉग्स. आज अब देखेंगे आप, पहली तारीख गवाह है बेबीलोनिया हिस्ट्री में, हिस्ट्री ऑफ ग्रीक, हिस्ट्री ऑफ इजिप्ट, वुमेन वर यूज्ड फॉर सेक्स एंड प्लेजर. आज क्या हो रहा है अमेरिका में? वही हो रहा है. वुमेन लिबरलाइजेशन के नाम में आर्ट और कल्चर की आड़ के अंदर खवातीन को बेच रहे हैं, तन को बेच रहे, मन को बेच रहे, बदन को भी बेच रहे. अफसोस की बात है हम नहीं चाहते हम हमारे खवातीन को, हमारे बहन को, हमारे बेटियों को, हमारे वालदा को बेचना नहीं चाहते. हम उनकी इज्जत करते, इसीलिए उनकी औदा ऊंचा है, equal but separate facility. Hope that answers the question. Brother asked a question that at the time of the Prophet, there were women who were slave women and you were allowed to have sex with them even without marrying. So why was it allowed? What is the privilege? And is the vice versa permitted or not? There are many verses in the Quran which say that you can have sex with whom those are your wife and what your right hand possesses. Right hand possesses means they were the slaves, and at the time of the Prophet, the wars used to take place. And when wars used to take place, they were captives. When they were captives from both the sides, the men and the women, they became slaves. Though if you analyze, there are verses in the Quran, which also says in Surah Nisa chapter number 4, verse number 25, if you do not have the means to get married, then marry a slave woman and give her freedom in mahr. That if you don't have the means to get married, so marry a slave woman and give her freedom as mahr. So here it's encouraging that although the slavery has been abolished, brother, you asked a question. Your question is over. it is correlated actually. You cannot correlate. You have to go behind the queue to correlate. You asked the question, we heard your question, it was long. If we start correlating always, non-Muslims are allowed. Muslims, they can go behind the queue, no problem. If we start correlating, we'll be able to handle very few questions. For non-Muslim, I'm a bit more lenient. So now the thing is that, so it's preferable to marry. Vice versa, it's not possible. It is only for the female women slaves that the man can have sex. The Quran doesn't say the vice versa. And this again, if you analyze, that if you see, at that time promiscuity was very common. Promiscuity and having sex outside the bond very common. So Islam has brought it in stages. Like as alcohol was very common, the first verse of the Quran of Surah Baqarah chapter 2 verse number 219 says that in alcohol there is profit and loss. Loss is more than profit. The next verse was revealed in Surah Nisa chapter 4 verse 43 that do not pray with your mind befogged. Means when you're praying, don't have intoxicants. Finally the ban came in Surah Ma'idah chapter 5 verse number 90 that alcohol is banned. So here, first Almighty God, Allah subhanahu wa ta'ala prohibits any other sex. Only two people allowed. Your wives and that which your right hand possesses. Now in this age, we don't have, any wars. It may take place. People say that the Quran talks about slavery, is it justified? I said, yes, why not? You know why? Because today we know that internationally slavery has been banned. But do you know what's happening in Guantanamo Bay? Due to the laws of UN resolution, how they treat the prisoners of war. If you compare that with the Islamic law is far superior to what's happening in Guantanamo Bay. And after a few days, we have a speaker coming by the name of James E. He's a Chinese. And he was put in Guantanamo Bay. He will give you a story. So do attend that talk. So if you see what is done in Guantanamo Bay, and the way
the prisoners of war are ill-treated. You know, they're imprisoned. In the Islamic law, the slave is free to move around. Imagine, prisoner of war, but free to move around. Great. Major thing, you're giving them a place to walk. They can go to the market. They cannot run away. But if they run, what are you going to do? You'll have to catch up with them. But imagine a prisoner of war is not chained. In the normal prisoner of war, you have prison camps with electric wires. They can't go out. All sorts of nonsense goes there, you know. All sorts of sexual abuse goes there. Do you know that? What nonsense goes? So the Islamic law, even if I agree, how they treat the slave is far superior than the UN Charter. Far superior than Guantanamo Bay. But in Islam, Islam disagrees with having sex outside the marital bonds. So just as restriction, it was permitted that time, what your right hand possesses. But preferable is, as it goes further, that give their freedom in mahr and have sex with them, that's preferable. Hope that answers the question. إله إلا الله